وزیر اعظم نے نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس آج دوپہر کو 1 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ آرمی چیف، وفاقی وزراء، چاروں وزرائے اعلیٰ اور تمام آئی جیز شرکت کریں گے۔ اجلاس میں نیشنل سیکیورٹی سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ چینی باشندوں اور غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے امور کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ سی پیک کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر آ گئیں۔ پاک چین مشترکہ میکانزم کا مشاورتی اجلاس، نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جے یو آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کی شرکت۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ سی پیک پر تمام سیاسی جماعتیں ایک ہیں۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ سی پیک پاک چین دوستی کا ویژن ہے، منصوبوں کی تکمیل میں تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاک چین تعلقات سب کی مشترکہ سوچ ہے، سی پیک پر قومی اتفاق رائے ہے۔ دونوں ممالک کی قیادت نے باہمی تعاون کا بلیو پرنٹ دے دیا، سیاسی جماعتوں نے اس کو حقیقت بنانا ہے۔ چینی وزیر لیو جان چاؤ کا خطاب، کہا سیاسی اور سماجی استحکام سے ہی پاکستان خطرات سے نکل سکتا ہے۔ سی پیک کو سیکیورٹی خدشات متاثر کر رہے ہیں، سیکیورٹی کے بغیر کاروباری ماحول بہتر نہیں ہو سکتا۔ امید ہے مشترکہ کوششوں سے پاکستان چینی سرمایہ کاری کی منزل بنے گا۔ وطن کے 5 بہادر بیٹے وطن پر قربان۔ خرم میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، دھماکے میں پاک فوج کے 5 جوان شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں آپریشن جاری ہے، گھناؤنے فعل کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ بلوچستان کا 930 ارب روپے کا بجٹ پیش، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 25% تک اضافہ، گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ کیا گیا، گریڈ 17 سے اوپر ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافہ، پینشن 15% بڑھانے کی تجویز، ترقیاتی بجٹ کے لیے 321 ارب روپے مختص، صحت کے لیے 57، تعلیم کے لیے 126 ارب روپے سے زائد رکھنے کی سفارش۔ پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا، کوٹ ادو میں باپ، بھائی اور سابق شوہر نے خاتون کی جان لے لی، غیرت کے نام پر میاں بیوی کو قتل کر دیا، ملزمان نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ شازیہ اور طارق نے 1 سال قبل پسند کی شادی کی تھی۔ بھارت میں آزادی صحافت خطرے میں، مودی مخالف بھارتی صحافیوں کو خطرہ، غیر ملکی صحافی بھی انتہا پسند ہندوؤں کے نشانے پر۔ ورک پرمٹ میں توسیع نہ ملنے کا بہانہ بنا کر فرانسیسی صحافی کو ملک سے نکال دیا گیا۔ وہ 13 سال سے بھارت میں مقیم تھے، لیکن اس بار انہیں بھارتی انتخابات بھی کور نہیں کرنے دیے گئے۔ اس سے پہلے ایک آسٹریلوی صحافی کو بھی ملک بدر کیا گیا۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی بھی تنقید، بھارت عالمی پریس فریڈم انڈیکس میں 159 نمبر پر آ چکا ہے۔ اور T20 ورلڈ کپ، ویسٹ انڈیز نے امریکہ کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ویسٹ انڈیز نے 129 رنز کا ہدف صرف 11 اوورز میں حاصل کر لیا، 8 چھکے 4 چوکے۔ ویسٹ انڈیز کے اوپنر شے ہوپ نے امریکی بولرز کو دھو ڈالا، 82 رنز کی شاندار اننگز، 3 وکٹیں حاصل کرنے والے روسن چیز پلیئر آف دی میچ قرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔